بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج رمضان المبارک کا دوسرا دن ہے اور ہم بلا تاخیر کے اپنے سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے ابواب الفتن کے شروع کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ائمہ محدثین نے یہ لکھی ہے کہ اصل میں فتنوں کا آغاز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہوا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے تھے، لیکن انہیں ایک کافر نے قتل کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین تھے جن کو مسلمان باغیوں نے قتل کیا۔ دوسری بات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینہ منورہ میں بغاوت اپنے عروج پہ تھی۔ عبداللہ ابن سبا کے سبائی جو تھے اور جو خارجی تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان گردانتے تھے، لیکن خلیفہ وقت کے قتل کرنے کے درپے تھے۔ تیسری بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کے زمانے میں تو بہت زیادہ ایک مضبوط اور منظم حکومت تھی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی تو پھر حکومت میں ویسی اسٹیبلٹی اور مضبوطی قائم کرنا بڑا مشکل ہو گیا۔ مختلف جگہوں کے اوپر بغاوتیں پھوٹ گئیں اور یہاں تک کہ خلافت اسلامیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت بھی مکمل نہ کر سکی۔ بہت سے لوگوں نے بیعت سے انکار کر دیا، کچھ نے بغاوت کی وجہ سے انکار کر دیا اور کچھ نے قاتلین عثمان کے قصاص نہ لینے کی وجہ سے انکار کر دیا۔ بہرحال اس زمانے کے لیے یہ بہت بڑا فتنہ تھا کہ پہلی مرتبہ خلیفہ وقت کا قتل ہو گیا تھا اور خلیفہ وقت کے قاتلین اپنے آپ کو مسلمان گردانتے تھے، تو وہ اپنے آپ کو اسلام کا علم بردار اور اپنے آپ کو حق کا علم بردار گردانتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متقاضی تھے۔ یہ سب سے بڑا پہلا فتنہ تھا مسلمانوں کے لیے۔ جبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب الفتن کا آغاز کیا ہے۔ باب ما جاء فی تحریم الدماء والاموال۔ حدثنا حناد قال حدثنا ابو الاحوص عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الاحوص عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع للناس أي يوم هذا قالوا يوم الحج الأكبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا کہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے۔ یہ اس دن کی اہمیت، اس دن کی عظمت اور اس دن کے عظیم الشان ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آج حجۃ الوداع کا دن ہے، آج 9 محرم کا دن ہے، آج پوری دنیا کے پورے عالم کے لوگ وہاں جمع ہوئے ہیں حج کرنے کے لیے، اس کا دن ہے۔ نہیں، بلکہ یہ بتانے کے لیے کہ آج کے دن کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، تم پہلے یہ دیکھو کہ آج کا دن کون سا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آج حج اکبر کا دن ہے۔ قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا۔ فرمایا کہ دیکھو کہ آج سے تمہاری جان، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی حرام ہیں جیسے اس دن کی حرمت ہے، اس شہر کی حرمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظمت اور اہتمام کے ساتھ اس دن کی طرف اشارہ کرنا اور پھر لوگوں کو اس بات کی نصیحت کرنا کہ دیکھو آج کے بعد سے تمہارے لیے ایک دوسرے کی جان، مال، عزت و آبرو کا بہت زیادہ حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اسلام نے جو سب سے پہلے امن کا ہمیں حکم دیا ہے اور سب سے پہلے اسلام نے امن کا ایک چارٹر پیش کیا ہے، وہ یہی ہے کہ ہم جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی کسی کی جان کو، کسی کے مال کو، کسی کی عزت و آبرو کو نہیں خراب کر سکتا، بلا وجہ نہیں خراب کر سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حجۃ الوداع کی جو نصیحتیں ہیں، جو وعظ ہیں، یہ تو یونائٹڈ نیشن کا چارٹر کے اندر لکھی ہوئی ہیں کہ ہر ایک انسان کے لیے دوسرے کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و احترام کے اندر کسی کو دست درازی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا الا لا یجنی جان
الا علی نفسہ۔ آج لوگ دوسرے کی عزت کو، لوگ دوسرے کی جانوں کو اور دوسرے کے مالوں کو حلال سمجھتے ہیں۔ کسی نہ کسی طرح لوٹ لینا، کسی بھی طریقے سے اگلے کا مال ہڑپ کر لینا، کسی کی عزت کہیں بھی اچھال دینا، کسی کے بارے میں کسی کو ذلیل کر دینا، رسوا کر دینا، الزامات کی بوچھاڑ لگا دینا۔ اگر کوئی سیاستدان ہے اس کی عزت تو سمجھے پھر سب کے ہاتھ میں بالکل ایسا ہے کھلونا جیسے، جو اسے آئے چور ڈکیت لٹیرا فلاں 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 گالی گلوچ کچھ بھی کرتا رہے اور اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع کیا ہے کہ ہم کسی کی عزت کو نہ اچھالیں، کسی کی جان کو ضائع نہ کریں اور کسی کے مال کو ضائع نہ کریں۔ ایک ایک رتی بھر بھی جان اور مال کسی کی اگر ہم نے ناحق اچھالی یا ضائع کری تو ہمیں قیامت کے دن اس کا محاسبہ کرنا پڑے گا۔ الا لا یجنی جان علی ولدی، فرمایا الا لا یجنی جان الا علی نفسی، یاد رکھو کوئی آدمی جب کسی کا نقصان کرتا ہے تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ بظاہر انسان کو لگتا ہے کہ میں نے اگلے کا نقصان کر دیا اور اگلا سے نقصان کر کے میرا فائدہ ہو گیا، لیکن ہر چیز کا پلٹ ضرور ہوتا ہے، ہر ایکشن کا ری ایکشن ضرور ہوتا ہے۔ آج آپ کسی کا نقصان کریں گے، کل کوئی آپ کا نقصان کر دے گا۔ آج آپ کسی کی عزت اچھالیں گے، کل کوئی آپ کی عزت اچھال دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں ہر جگہ انصاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا میں ہی انصاف کے ساتھ اس کا جو ہے بدلہ عطا فرما دیتے ہیں اور کسی کو آخرت کے لیے بچا کر رکھتے ہیں۔ تو کوئی آدمی جب کسی کی جان مال عزت کا نقصان کرتا ہے تو وہ اس کی اپنی ذاتی جان مال عزت کا ہی نقصان ہوتا ہے، اگرچہ بظاہر اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ فرمایا الا لا یجنی جان علی ولدی، کسی جنایت کرنے والے کی سزا اس کے بیٹے کو نہیں دی جائے گی۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج کل ہمارے یہاں ایک عام معمول ہے کہ ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں اور ہم نے کسی کو قرضہ دیا ہے اور وہ قرضہ ادا نہیں کرتا، ہم اس کے بیٹے کو پکڑ لیتے ہیں، ہم اس کے باپ کو پکڑ لیتے ہیں، ہم اس کے بھائی کو پکڑ لیتے ہیں۔ کتنی دفعہ ایسے کیس ہمارے سامنے آتے ہیں کہ پولیس والے گھر میں گئے، واردات جہاں پر جس گھر سے مجرم ہونے کا شبہ تھا، الزام تھا، اگر مجرم نہیں ملا تو اس کے باپ کو اٹھا لیا، اس کے بیٹے کو اٹھا لیا، اس کے بھائی کو اٹھا لیا۔ جان لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی جنایت کرنے والا اس اپنے جنایت کا خود ذمہ دار ہوگا، کسی اور کو اس کی جنایت کے بدلے میں نہیں اٹھایا جائے گا۔ اگر کسی نے آپ کا نقصان کیا ہے تو آپ اس کا نقصان کا بدلہ اسی سے لیں، نہ کہ اس کی اولاد سے، نہ کہ اس کے باپ سے، نہ اس کے بھائیوں سے، نہ اس کے رشتہ داروں سے۔ آج کل انصاف چونکہ نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے ہمارے یہاں تو بس کالا قانون ہے اور ایک طرح سے جس کا جہاں بس چلتا ہے وہ چلا دیتا ہے، اور اس میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتا کہ میں کسی کی وجہ سے اس کے بھائی کو، اس کے باپ کو، اس کی ماں کو یا اس کی بہن کو تکلیف پہنچا رہا ہوں۔ فرمایا ولا مولود علی والدہ الا وان الشیطان قد ایس ان یعبد فی بلادکم هذه ابدا ولکن ستکون له طاعۃ فیما تحقرون من اعمالکم فسیرضی بی۔ فرمایا کہ خود خبردار وان الشیطان قد ایس ان یعبد فی بلادکم، شیطان اس بات سے تو مایوس ہو گیا ہے کہ اب تمہارے شہروں میں اس کی عبادت کی جائے گی۔ یہ اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم ہے اس امت محمدیہ کے اوپر کہ اس امت محمدیہ نے اس طرح شرک یا اس طرح بت پرستی میں مبتلا نہیں ہونا جس طرح دیگر امتیں ہو جایا کرتی تھیں۔ آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے ابھی قوم کو چھوڑ کے گئے ہیں، ابھی قوم کو دریا پار کرایا ہے تو کہنے لگے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ایک بچھڑے کی معبود کی پوجا ہو رہی تھی، اس کو دیکھ کر کہنے لگے ہمیں بھی ایسا معبود چاہیے۔ قرآن نے خود کہا اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، بعل کو اپنا خدا بنا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے گئے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا۔ عزیر علیہ السلام دنیا سے گئے نہیں، عزیر علیہ السلام کو خدا بنا لیا۔ خدا کی تشریحات کے اندر قوم شکوک و شبہات کا اور ایک طرح سے توحید کے اندر شرک کے اندر شکار ہو جایا کرتی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے چونکہ اس دین اسلام کو قیامت تک باقی رکھنا ہے تو اس کے عقائد و نظریات کو اتنا صاف اور اس کے ایسا مستحکم بنایا ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کبھی بھی یہ قوم کھلم کھلا بت پرستی میں مبتلا نہیں ہوگی۔ یہ الگ ہے کہ ہاں آگے آ رہا ہے وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِي مَا تُحَقِّرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، ان چیزوں کے اندر تم شیطان کی پیروی ضرور کرو گے جو بت پرستی یا شرک سے کم درجے ہیں۔
آج کل بھی ہمارے یہاں بہت سی بت پرستی یا شرک تو نہیں ہوتا، لیکن اس سے کم درجے کی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم قبروں کے پجاری بن جاتے ہیں، ہم جو ہے مزارات پہ جا کے الٹی سیدھی حرکتیں کر لیتے ہیں، ہم کبھی جو ہے وہ پیر و فقیروں کے ساتھ ایسا معاملہ کر لیتے ہیں جو کسی نبی یا کسی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ولی بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ساری خرابیاں ہاں بالکل ہمارے اندر ہیں کہ ہم بہت سے جعلی لوگوں کو اپنا نبی اور پیر فقیر کا درجہ دے دیتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری خرابیاں ہمارے اندر آتی رہیں گی، اور اس کی وجہ سے شیطان ہمیں گمراہ کرتا رہے گا، لیکن شیطان اس امت کو کبھی بھی بت پرستی میں واضح مبتلا نہیں کر سکے گا۔